السلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ کی 80,000 سال عبادت کرنے والا عابد اور اپنے علم و عمل کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ بننے والا پر اسرار شخص، اور جس کے حسن و جمال پر فرشتے بھی عاشق تھے، اور جو اپنے خداداد علم کے ذریعے سے انسان کے جسم میں سرایت کرنے کی بھی مہارت رکھتا ہے، اور جسے انسانی تخلیق کے بعد عرش سے مردود کر کے زمین پر پھینک دیا گیا، اور جس کو دوزخ میں 70 گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا، اور پوری دنیا میں انسان کا سب سے بڑا دشمن کہلانے والا شخص، جس کے بہکانے سے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور جس کے کہنے پر حابیل نے قابیل کو مارا تھا، اور جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کے نصیحتوں پر آنے سے روکا اور نتیجتاً وہ غرق ہو گئے، اور جس کے بہکانے سے سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے لیے گوشالہ بنایا، اور جس کے بہکانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، اور جس کے بہکانے سے ہود علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی ہدایت پر عمل نہ کیا اور آندھی کی آمد کے اندر مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے، اور جس کے بہکانے سے قوم لوط کے لوگ اپنے مردوں اور عورتیں اپنی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھیں، اور جس نے نمرود کے کان میں پھونک ماری تھی، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا تھا۔ ناظرین محترم، جسے پوری کائنات کے اندر ابلیس، عزازیل یا پھر لوسیفر کے نام سے جانا جاتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کائنات کا ایسا بدبخت شخص کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کون تھے۔ دوستو یاد رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے صرف 2 طرح کی مخلوق کو پیدا کیا تھا، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری فرشتوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے تخلیق کیا ہے، لیکن ان کے جوڑے پیدا نہ کیے، جس کی وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی نسل آگے چلتی ہے۔ جبکہ ناری جنات کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے، اور جنات میں سب سے پہلے سمون جن کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمون جن کو زمین پر بھیجا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جن لڑکی کو پیدا کیا اور اسے بھی زمین کی طرف بھیج دیا، جس کے بعد سمون جن کی اس جن لڑکی سے ملاقات کرا دی۔ چنانچہ سمون جن نے جیسے ہی اپنی ہمجنس لڑکی کو دیکھا تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا، چنانچہ اس جن نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ پھر اس کے نتیجے میں ان کے ہاں کثیر اولاد پیدا ہوئی اور ان دونوں کی نسل خوب بڑھی۔ دوستو پہلے تو جن بھی فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ بعد میں ان جنوں میں سے کچھ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ٹھہرائے گئے۔ دوستو جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جالیبہ تھا اور اس کی بیوی کا نام تلبیس تھا۔ یہ دونوں بہت ہی قد دراز اور بہادر تھے۔ جالیبہ کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی، اور تلبیس جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ جالیبہ جنوں کا سردار تھا اور اس کے نام سے باقی سب جن خوف کھاتے تھے۔ ناظرین محترم، جالیبہ اور تلبیس کی آپس میں شادی ہوئی، جس کے نتیجے میں ان کے گھر کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ عزازیل اپنے والدین کی طرح بہادر اور قد کا بہت لمبا تھا۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے 50,000 سال پہلے یہاں زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ جب انہوں نے زمین پر جنگ کی اور تباہی مچانی شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ جب فرشتے زمین پر اترے اور انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ زمین پر امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں میں بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے والدین نے بھی بڑی ہمت کے ساتھ جنگ کی، پر فرشتے جنات پر حاوی ہو گئے، اور اس جنگ میں بہت تعداد میں جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد باقی جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قید کر لیا گیا، ان میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین پرورش کی جائے، کیونکہ عزازیل انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت تھا، جس کی وجہ سے فرشتے عزازیل کو زمین سے آسمانوں میں لے کر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد عزازیل کی تربیت کا آغاز ہوا۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عبادت گزار بندہ بن گیا، اور اس نے زمین پر 80,000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اور زمین پر کوئی کونا ایسا خالی نہیں جہاں پر عزازیل نے عبادت نہ کی ہو۔ چنانچہ فرشتوں کی تعلیم و تربیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے عزازیل بہت ہی قابل اور عقل مند ہو گیا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرشتوں سے خطاب کرنے کے لیے مقرر کیا۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہتے تھے۔ حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عزازیل کو 40,000 سال تک جنت کا خزانچی مقرر کیا، اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا، اور 20,000 سال تک عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے معلم مقرر رہا۔ حضرت جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ تو رب کائنات ہے، اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، چونکہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عزازیل کی سفارش کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اس طرح کا حکم دیا تھا۔ دوستو، ایک دن عزازیل سیر کر رہا تھا کہ اس نے لوح محفوظ کو دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد تقریباً 2 سال تک عزازیل اس تحریر کو پڑھ کر روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی روتے ہوئے عبادت کے اندر مصروف رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار یہ سوال کرتا رہا کہ اے اللہ، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے کہ جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، چنانچہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ میری ہر نعمت کو ٹھکراتے ہوئے میرے حکم کو ماننے سے انکاری ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت کو ضائع کر دیا جائے گا اور وہ بندہ شیطان بن جائے گا۔ چنانچہ اس شیطان مردود سے اس لوح محفوظ کی تحریر کے اندر پناہ مانگی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد عزازیل ہر وقت یہ بات سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ پھر اس نے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ اے اللہ، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو حکم دیا کہ تو جلد ہی ہمارے اس بندے کو دیکھ لے گا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اس نے کئی ہزار سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ پھر ایک دن عزازیل کے علم میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے کہ جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمین کی مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا اور اس کے اندر جان نہ ڈالی۔ فرشتوں کا جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزر ہوتا تو وہ اس پتلے سے بہت زیادہ حیران ہو جاتے، اور جب ابلیس کا گزر ہوتا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، اور کبھی کبھار وہ اپنے مخصوص علم کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر گھس جاتا اور اس کے اندر عجائبات کا مشاہدہ کرتا۔ ناظرین محترم، جب ابلیس اس پتلے کو مارتا تو اس سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ دوستو، پھر وہ دن بھی آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے جمع ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، یہ بندہ تو زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کا یہ جواب سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح کو پھونکا تو سب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سن کر سب فرشتے سجدے کے اندر گر گئے، اور سجدے میں گرنے والے فرشتوں میں سے پہلے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار مقرر کر دیا۔ چنانچہ عزازیل کے علاوہ سب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ جب عزازیل سجدے میں نہ گرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ چنانچہ عزازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا، یہاں سے چلا جا، تو ہمیشہ کے لیے مردود ہو چکا ہے اور تم پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہوگی۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خطاب سن کر بجائے اس کے کہ عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کا طلبگار ہوتا، وہ پیٹ پھیرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم جو تو نے مجھے گمراہ کیا۔ ناظرین محترم، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی اپنے گمراہ کیے جانے کا الزام دھر دیا۔ پھر اس کے بعد عزازیل کہنے لگا کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو اجازت دے دی اور اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ چنانچہ پھر عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو تیری راہ ہدایت سے بھٹکا دوں گا اور ان میں سے اکثر کو تو ناشکرہ پائے گا۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا تو فرمایا، تو اسی وقت یہاں سے چلا جا، جو بندہ تیری بات کو مان کر میری نافرمانی کرے گا تو میں اس کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دوں گا۔ چنانچہ عزازیل تکبر اور غرور کرنے کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے آسمانوں سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ دوستو، اس طرح سے عزازیل نے اپنی ساری عبادات کو رائگاں کیا اور وہاں سے نکل کر وہ عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ ناظرین محترم، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے تو ابلیس لعین کو بھی موت آئے گی، اور اس کے 40 سال کے بعد جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو شیطان لعین کو بھی میدان محشر کے اندر لایا جائے گا، جس پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے کہ یا اللہ، اس نے ہمیں تیری راہ حق سے بھٹکا دیا تھا۔ جس پر ابلیس اپنے پیروکاروں کے درمیان یہ اعلان کرے گا کہ تم اپنے نافرمانیوں کے خود ذمہ دار ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا
وہ سچا وعدہ تھا اور میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے، اور مجھے تم پر کسی قسم کا کوئی تسلط حاصل نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم سب نے میری بات کو مان لیا۔ بس اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم لوگ خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان تھے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ابلیس لائن کے ہر قسم کے شرور سے محفوظ رکھے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، ہمیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔